بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کے اس حسین، دلکش اور بہترین پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق بتایا تھا، اور یہ بات آپ کو گوش و گزار کرائی تھی کہ اس کتاب سے فائدہ کون لوگ اٹھائیں گے۔ وہ لوگ اٹھائیں گے جن کے دل صاف اور ستھرے ہیں، یا جو لوگ ہدایت کی نیت سے اس قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں، لیکن جن کے دل گندے ہیں، جو ہدایت نہیں چاہتے، جو سعادت کی راہ پہ آنا نہیں چاہتے، اللہ اس کتاب سے ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہ آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا؟ اس کتاب کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت کے نور سے منور فرماتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دے گا؟ ھدی للمتقین۔ گمراہ کس کو کرے گا؟ وما یضل بہ الا الفاسقین۔ جو فاسق ہیں، فاسق کا معنی الخارجین عن طاعت اللہ، جو اللہ کا باغی ہے، جو دین شریعت کا باغی ہے، جو احکام الہی سے بغاوت کرتا ہے، وہ باغی ہے۔ یعنی جو اپنی آنکھوں کو بند کر لے تو سورج کی روشنی سے اسے فائدہ نہیں ہوگا، اسی طرح سے جو اپنے دل پر تالا لگا لے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها؟ یہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے خود جواب دیا، ام علی قلوب اقفالها، ام بمعنی بل، بلکہ ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ جو شخص قرآن پہ غور کرے گا اس کے دل کھلیں گے، اور جو قرآن پہ غور نہیں کرے گا اس کے دل پر تالے لگ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والوں کی ایمان میں زیادتی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ جن کے دل گندے ہیں، جن کے دل مقدر ہیں، تو قرآن پڑھنے اور سننے کے بعد بھی فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی گندگی میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اگر اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے کفر کی حالت میں مریں گے وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا ہے، یہ کتاب امانت ہے، یہ سعادت ہے۔ اللہ نے اس قرآن کی صفت بتائی ہے، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اگر ہم اسے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور اسے اعراض کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی، کیونکہ یہ نصیحت کی کتاب ہے، نصیحت کی گئی کہ حق پہ آ جاؤ، نصیحت کی گئی باطل سے باز آ جاؤ، نصیحت کی گئی گمراہی سے رک جاؤ، نصیحت کی گئی کہ ظلم سے رک جاؤ، پھر بھی وہ ظلم سے نہیں رکا، پھر بھی اس نے نصیحت حاصل نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ انا من المجرمین منتقمون، اللہ فرماتا ہم مجرموں سے انتقام لیں گے، ہم مجرموں سے بدلہ لیں گے۔ یعنی جو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، قرآن کے مقابلے میں دنیا کی دوسری کتابوں کو اہمیت دے گا، دائیں بائیں دیکھتا رہے گا، قرآن سے اعراض کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ قرآن سے اعراض، قرآن سے بغاوت، ایک لمحے کی غفلت سینکڑوں سال پیچھے ڈھکیل دیتی ہے۔ جو قرآن سے اعراض کرے گا، قرآن کو نہیں پڑھے گا، قرآن کو نہیں سمجھے گا، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کی زندگی کو اللہ تنگ بنا دے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ،
اور اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ بندہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے رب تو نے ہمیں اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں قد کنت بصیرا، میں دیکھنے والا تھا، میں نگاہوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتا تھا، اے اللہ تو نے ہمیں اندھا کیوں بنا کر اٹھایا؟ تو اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیتیں تمہارے پاس گئیں، تم نے ان آیتوں کو بھلا دیا تو آج بھی تم بھلا دیے گئے، اللہ نے رحمت سے محروم کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح قرآن سے فائدہ ہے اور قرآن سے ہدایت اور سعادت ہے اور قرآن سے جنت کی راہ ہموار ہوتی ہے، اسی طریقے سے اگر قرآن سے اعراض کریں گے تو اللہ ہمیں ضلالت کی راہ پہ ڈال دے گا اور اللہ تعالی ہماری زندگی کو تنگ کر دے گا اور قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے مفسرین کے ان پاکیزہ اور روشن کلام کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بتایا ہے۔ سالار مفسرین امام ابن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری اے وما انزلته على رسولی اعرض عنہ وتناساہ واخذ من غیر ہداہ، جس نے میرے ذکر سے اور اس کلام سے جو میں نے اپنے رسول پر اتارا ہے اعراض کیا، چہرہ پھیر دیا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ بل صدرہ ضیق، زندگی کی تنگی سے مراد جس کا سینہ قرآن کے نور سے معمور نہیں ہے، جس کے سینے کے اندر دنیا کی محبتیں ہیں، تو امام ابن کثیر نے کہا صدرہ ضیق، اللہ اس کے دل کو تنگ کر دے گا، دنیا میں دل تنگیوں سے بھر جائے گا، امن اور سکون سے محروم ہو جائے گا۔ وَإِن تَنَعَمَ ظَاهِرُ وَلَبِسَ مَا شَاءَ وَأَكَلَ مَا شَاءَ وَسَكَنَ مَا شَاءَ، چاہے دنیا کا سب سے خوبصورت لباس پہن لے، چاہے دنیا کی سب سے اچھی بلڈنگ میں رہ جائے، چاہے دنیا کا سب سے بہترین کھانا کھا لے، قرآن سے بھاگو گے سکون نہیں مل سکتا ہے۔ فَإِنَّ قَلْبَهُ مَا لَمْ يَخْلُصْ إِلَى الْيَقِينِ فَهُوَ فِي قَلَقٍ وَحَيْرَةٍ وَضَنَكٍ، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک دل کو سکون اور اطمینان نہیں ملے گا اور قرآن سے انسان فائدہ نہیں اٹھائے گا، وہ ہمیشہ تکلیف میں ہوگا، تنگی میں ہوگا، بے چینی میں ہوگا، مصیبت میں ہوگا، الجھن میں ہوگا۔ تو جس طرح قرآن سے فائدہ ہے اسی طرح قرآن سے اعراض سے بہت زیادہ نقصان اور تباہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس آیت کی تفسیر میں صحابہ اور سلف کے اقوال ہیں جنہیں امام طبری نے اور امام ابن کثیر نے نقل کیا کہ قرآن سے بھاگو گے تو دنیا بھی تنگ ہو جائے گی، سینہ بھی تنگ ہو جائے گا اور قبر بھی تنگ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کی نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب نافرمان اور فاسق و فاجر مرتے ہیں قبر اس پر تنگ ہوتی ہے، حتی یضیق علیہ قبرہ فتختلف اضلاعہ، قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے اس طرح سے کہ ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر، یعنی آپس میں پسلیاں بالکل ٹکرا جاتی ہیں، چکنا چور ہو جاتی ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب دین سے بھاگو گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب قرآن سے بھاگو گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بھاگو گے۔ یہ انجام ہے قرآن سے غفلت کا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ گناہوں کے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جنت اور جہنم کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کریں گے۔ کس کے خلاف؟ امتی کے خلاف۔ کس بات پر؟ قرآن چھوڑنے پر۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، یہی میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کس نے قرآن کو چھوڑا؟ تمام مفسرین کی اقوال کا خلاصہ یہ ہے
جس نے قرآن کو نہیں پڑھا دنیا کی دوسری کتابوں کو پڑھا، اس نے بھی قرآن کو چھوڑا۔ جس نے قرآن کو پڑھا اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس نے بھی قرآن کو چھوڑا۔ جس نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، دنیا کے دستور اور دنیا کے قوانین کی طرف بھاگا، ربانی قوانین کو پس پشت ڈال دیا، تو گویا اس نے بھی قرآن کو چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف بھی شکایت کریں گے۔ جس نے دل کی صفائی اور دل کی پاکیزگی کے لیے قرآن کو چھوڑ کر دنیا کی دوسری کتابوں کی طرف چلا گیا، اس نے بھی قرآن کو چھوڑا، اس کے خلاف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ایک ایسی کتاب نازل کی جو تلاوت کی جاتی ہے، ان فی ذلک لرحمہ، اس کتاب میں رحمت ہے، اس کے لیے لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ تو اگر ہم ایمان لائیں گے اور ایمان کے نور سے منور ہوں گے اور قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کتاب و سنت کافی ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں من لم یکفہ القرآن فلا کفاہ اللہ ومن لم یشفہ القرآن فلا شفاہ اللہ، جس کے لیے قرآن کافی نہیں اللہ اس کے لیے کسی چیز کو کافی نہیں کرے گا۔ جس نے قرآن کے ذریعے سے اپنے دلوں کو شفا نہیں بخشی، جس نے اپنے دلوں کا علاج قرآن سے نہیں کیا، دنیا کی دوسری چیزوں کی طرف بھاگا، اللہ اس کو کبھی شفا نہیں دے گا، وہ ہمیشہ مریض ہی رہے گا اور اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 جو آپ نے سنی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال الرسول یا ربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہی وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، نظر انداز کیا۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے دربار میں دعا فرمائی کہ اللہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اپنی امتی کی شکایت کر رہے ہوں گے، کہ اللہ اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچانا، اس دن کی ذلت سے ہمیں دور رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف بھی شکایت کریں۔ کہتے ہیں تو غنی ادھر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، ورت میدانی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ تو ہر عالم سے بے نیاز ہے، اے اللہ تو پوری کائنات سے بے نیاز ہے، تو جانتا ہے کہ قیامت کے دن حساب کی سختی کیسی ہوگی، جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کی شکایت کر رہے ہوں گے، اے اللہ میرے اوپر رحم و کرم فرما۔ یہ قرآن سب سے زیادہ اثر کرنے والی کتاب ہے، زندگی پر اثر انداز ہونے والی کتاب ہے، قلب پر اثر انداز ہونے والی کتاب ہے۔ اسی لیے جب مکہ کے کافر و مشرکوں نے سنا تو ان کے دلوں کے اوپر گہرا اثر ہوا، اور قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر تم اس قرآن میں شک کرتے ہو تو اس جیسی دوسری کتاب لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے، 10 سورتیں لاؤ، 10 سورتیں نہیں تو 1 سورت لے آؤ، سب کے سب عاجز آ گئے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کلام الہی ہے۔ اسی لیے اس قرآن کریم سے جو لوگ بھی بغاوت کریں گے ان کا انجام بہت بھیانک ہے اور قیامت کی رسوائی اور ذلت ہے۔ بلکہ بخاری شریف کی مشہور حدیث سمرہ بن جندب کی، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواب کا تذکرہ فرمایا کہ 2 فرشتے یعنی جبریل اور میکائیل آئے اور ہمیں لے کر کے ارض مقدسہ کی طرف گئے۔ میرا گزر ہوا فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، میرا گزر ہوا اس آدمی سے جس کو چت لٹایا گیا تھا، اور اس کے پاس ایک دوسرا آدمی ہے جس کے ہاتھ میں بہت بڑا چٹان ہے، اور اس چٹان سے اس کو مارا جا رہا ہے۔ فَيَثْلُخُ رَأْسَهُ، اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، سر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ پتھر لڑھک کر دور چلا جاتا ہے۔ جب وہ آدمی پتھر لانے جاتا ہے سر جٹ جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کنٹینیو جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتے سے یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ شخص ہے من حمل القرآن، یہ وہ شخص ہے جسے قرآن کا حامل بنایا گیا، یعنی قرآن کا قاری بھی تھا، قرآن کا عالم بھی تھا، قرآن کا حافظ بھی تھا، اور قرآن کے نور سے اللہ نے اس کو منور بھی کیا تھا۔ لیکن کیا کیا اس نے؟ فَيَرْفَضُ، پڑھتا نہیں تھا، وہ پڑھتا نہیں تھا، مراجعہ نہیں کرتا تھا۔ اور دوسری برائی کیا تھی؟ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نمازوں کے وقت سویا رہتا تھا، یعنی فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، قرآن بھی نہیں پڑھتا تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ فرشتے نے کہا فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
یہ عذاب اسے قیامت تک دیا جائے گا۔ سوال، ایک حافظ قرآن، حامل قرآن، قرآن کا مراجعہ نہ کرے اور فجر کی نماز چھوٹ جائے، وقت پر نہ پڑھے، تو قبر میں قیامت تک عذاب ہوگا۔ تو بالکل قرآن نہ پڑھنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ یہ قرآن سفارش بھی کرے گا اور اس کی سفارش بھی کی جائے گی، لیکن اگر ہم نے اس قرآن کو نہیں پڑھا تو قرآن ہمارے خلاف شکایت کرے گا۔ ناظرین کرام، اس پیغام سے میں آپ کو یہ اہم ترین درس دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس قرآن کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن کو اللہ نے آسان بنایا ہے نا، طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں، آنکھوں میں بسانے کے لیے نہیں، دنیا کی دوسری چیزوں کے لیے نہیں، بلکہ للذکر، ذکر کے معنی نصیحت کے لیے اللہ نے آسان بنایا ہے۔ سورہ قمر میں اللہ نے 5 مقام پر فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، کس کے لیے؟ ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے۔ نصیحت کب ملے گی؟ جب پڑھیں گے۔ نصیحت کب ملے گی؟ جب سمجھیں گے۔ نصیحت کب ملے گی؟ جب عمل کریں گے۔ اللہ نے کہا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یعنی نصیحت حاصل کرو اس کلام سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک عظیم ترین صفت بیان فرمائی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن نصیحت ہے، تو جو قرآن کریم کو پڑھے گا اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا، اور جو قرآن کو نہیں پڑھے گا، نہیں سمجھے گا، اللہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی جلیل اپنی چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس سے کہا یا غلام احفظ اللہ یحفظ، اے غلام اللہ کی حفاظت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ کی کتاب کی حفاظت کرو، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ کی توحید کی حفاظت کرو، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر ہم نے اس قرآن کی حفاظت نہیں کی اور اس قرآن کریم کے ذریعے اپنی حفاظت کا سامان فراہم نہیں کیا تو اللہ ہماری حفاظت نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالی ہمیں چھوڑ دے گا۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ ہم نے آج تم کو بھلا دیا جس طرح تم نے اس دن کو بھلایا۔ کیوں؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا۔ ایسے لوگ جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان کو مہلت دیا جائے گا۔ اس لیے یہ پیغام ہے کہ ہم سب قرآن کی طرف آئیں اور قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا، جسے امام ابن شیبہ نے اور امام طبرانی نے روایت کیا ابو شریح الخزاعی سے، ان هذا القرآن طرفوا بید اللہ وطرفوا بأیدیکم فخذوا به واستمسکوا به فإنکم لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا۔ یہ قرآن رسی ہے، جس طرح بغیر رسی کے کسی چیز کو ہم جوڑ نہیں سکتے، رسی کی ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کو جوڑنے کے لیے، کسی چیز کی مرمت کے لیے۔ یہ قرآن کریم وہ رسی ہے جو انسان کو کھینچ کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ قرآن وہ رسی ہے جب اس کو پکڑیں گے تو اللہ ہدایت کی طرف لے جائے گا، لیکن اس رسی کو چھوڑ دیں گے تو اللہ ہمیں چھوڑ دے گا، ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کریم ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، فخذوا بہ، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر تھام لو گے تو کیا ہوگا؟ ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، گمراہی سے بچائے گا۔ اور دوسرا فائدہ وَلَن تُهْلَكُوا بَعْدُ أَبَدًا، اللہ تعالیٰ ہلاکت سے بچائے گا، جہنم کی ہلاکت سے بچائے گا، قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ اسی لیے یہ بات واضح ہو کر آ گئی کہ اگر ہم اس قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے گا، اس قرآن کو چھوڑ دیں گے اللہ ہمیں ہلاکت میں ڈال دے گا۔ قیامت کے میدان میں جب نفسی کا عالم ہوگا، اگر ہم نے اس قرآن کو پڑھا اور سمجھا ہے یہ قرآن سفارش کرے گا۔ اگر اس قرآن کے پڑھنے کے ساتھ اگر ہم نے روزے بھی رکھے ہیں تو اور بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ یقول الصیام رب انی منعت الطعام والشہوات بالنہار، اے میرے رب میں نے دن میں اس کو کھانے پینے سے
اور خواہشات سے روکا۔ فشفعنی، میری سفارش قبول فرما لے۔ ویقول القرآن، قرآن کہے گا رب انی منعتہ النوم باللیل، رات میں نے اس کو جگایا، رات میں اس نے قیام کیا، عبادت کی، اے اللہ تو میری سفارش قبول فرما دے۔ چنانچہ فیشفعان، روزے کی سفارش قبول کی جائے گی، قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور یہ قرآن کی تلاوت اور قرآن پر عمل کرنے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے جنت میں عزت کے ساتھ جائے گا۔ اللہ، اے میرے بھائیو، یہ قرآن ہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ہے ترمذی کی، اور امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، جو قرآن کا ساتھی ہے، جو قرآن کو صحیح پڑھتا، سمجھتا اور عمل کرتا ہے، اقرا ورق ورتل، قرآن پڑھتے جاؤ، جنت میں چڑھتے جاؤ، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، جیسا کہ کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں تم ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتے تھے۔ فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرؤ بها، جس طرح دنیا میں تم ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے اسی طرح تم پڑھتے جاؤ۔ تمہاری سب سے آخری منزل کہاں ہے؟ جہاں تمہاری سب سے آخری آیت ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ بلندی پہ لے جائے گا ان لوگوں کو جو قرآن پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ قرآن پڑھنے اور سمجھنے والے لوگ اور قرآنی ماحول میں رہنے والے لوگ ایک نمبر کے ولی ہیں۔ زندہ ولی کون؟ جسے اللہ نے ولی کہا، جسے رسول اللہ نے ولی فرمایا۔ حدیث مسند الامام احمد کی، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، یعنی قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے اللہ کے خاص الخاص لوگ ہیں۔ اولیاء ہو، اصفیاء ہو، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے چنندہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقربین کی جماعت میں شامل کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سر پہ تاج رکھے گا انشاءاللہ العزیز۔ ان قریب ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی تاثیر اور قرآن کریم کی اثر انگیزی اور دل پذیری انسانوں پر کس قدر ہے، اور حیوانوں پر کس قدر ہے، اور جمادات پر کس قدر ہے، اس تعلق سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔